کوئی چاہتا پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں اور امن ہی ضروری ہے پاکستان اور بھارت کے عوام کی ترقی کے لیے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، اور یہ بل کے حوالے سے جو مریم نواز صاحبہ نے گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے یہ کشمیر پر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ بو آتی ہے، کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے اور یہ کشمیر کا سودا کیا جا رہا ہے۔ بڑی یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ کوئی چاہتا پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں اور امن ہی ضروری ہے پاکستان اور بھارت کے عوام کی ترقی کے لیے، لیکن اس کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا بڑا ضروری ہے۔ کشمیر کے حوالے سے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے حوالے سے ہیں، اور اس میں آج ڈان اخبار نے ایک ایڈیٹوریل بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ پاکستان اور بھارت کے جو انٹیلیجنس چیفز ہیں یا ٹاپ افسران ہیں ان کے درمیان کشمیر کے معاملے پر جو ڈپلومیسی ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو اعتماد میں لیا جائے۔ اور آج دوپہر جو مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی، انہوں نے بڑی سنگین بات کی۔ انہوں نے تو یہ الزام لگا دیا کہ شاید یہ کشمیر کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ بڑے ہی جو رسپانسبل ٹاپ لیڈرشپ ہے پاکستان کی جو اس سارے معاملے کو چلا رہی ہے، اور انہیں یہ بتایا گیا کہ اس کا انیشیٹو بھارت نے لیا تھا اور بھارت نے خود پاکستان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جو معاملات ہیں ان پر بات ہونی چاہیے۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس سے پہلے ایک ہمیشہ کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات ہوتی تھی جس میں یہ تھا کہ تمام معاملات پر بات ہوگی، کشمیر کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جائے گا، لیکن اب بھارت کی طرف سے جو بات کی گئی اس میں یہ تھا کہ جو پاکستان اور بھارت کے مابین ڈیفرنٹ ایشوز ہیں ان تمام ایشوز پر بات کی جانی چاہیے۔ ان کی ہر ایشو جو ہے اس کی ایک اپنی اس کی سیریسنیس ہے، تو تمام ایشوز جو ہیں ایک ایک کر کے ان پر بات ضرور ہونی چاہیے، لیکن ایک کمپوزٹ ڈائلاگ کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور پاکستان نے سوچا، پاکستان یہ ایک بڑا بولڈ انیشیٹو ہے، میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ ایسے حالات میں کہ جس وقت ایک انتہائی بے یقینی ہے اور بھارت نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے کشمیر کو اینیکس کر کے، انہوں نے جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو بھی ختم کیا، لیکن بہرحال جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، اور یہ بالکل ایک صحیح اپروچ ہے۔ اور اس کے لیے اگر پاکستان اور بھارت کے جو سیکیورٹی کے امپورٹنٹ لوگ ہیں اگر ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے نتیجے میں پھر ڈی جی ایم اوز نے ایک جو پرانا معاہدہ تھا اس کی تجدید کی، اور اس کے بعد ابھی تک ایل او سی پر کوئی فائرنگ نہیں ہوئی، کوئی معصوم جان ضائع نہیں ہوئی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم سبسٹینس ان اٹ۔ لیکن جو آج مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے وہ ایک بڑی سنگین بات ہے۔ فہد حسین صاحب جو ڈان کے ایڈیٹر بھی ہیں، بڑے اچھی شہرت کے جرنلسٹ ہیں، وہ اس بریفنگ میں موجود تھے، اور انہوں نے آ کے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے حوالے سے جو 2 دن پہلے ڈان کی لیڈ سٹوری تھی اس میں یہ ساری بات انہوں نے بتائی، اور یہ بھی بات ظاہر ہے انہوں نے کسی کو کوٹ نہیں کیا، لیکن قوم کو یہ بات بتائی کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے۔ اب رانا صاحب صورتحال یہ ہے، مجھے میرے سورسز نے بتایا کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ جو سنگین الزامات لگائے ہیں کیونکہ وہ ایک اوپننگ چاہ رہی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، جو مقتدر ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہو جائے، وہ بیٹھ جائیں ان کے ساتھ آپس میں۔ یہ جو ساری کہانی چل رہی تھی، یہ جو پی ڈی ایم کی موومنٹ بھی تھی، جو جلسے جلوس بھی تھے، کہا جا رہا تھا کہ سلیکٹرز عمران کو نکالو اور ہمارے سے بات کرو، وہ اس اپرچونٹی کو بھی جو کشمیر کا ایک معاملہ ہے اس کو بھی اس طرح انہوں نے ایک اپنی اپرچونٹی جانا اپنے لیے کہ وہ آج انہوں نے اتنی سنگین بات کر دی ہے، الزام لگا دیا ہے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر کہ جناب آپ دوسرے ملک میں بیٹھ کر کشمیر کا سودا کر رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے، میں آپ کی اوپینین چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اس ایشو پر اگر ہم پریشر ڈالیں گے تو جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی کرنے والے ہیں وہ ہم سے بات کرنے پر مجبور ہوں گے۔ لیکن میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، میں اگرچہ اس بریفنگ میں نہیں تھا، آئی واز ناٹ انوائٹڈ دیئر، لیکن جو مجھے پتا چلا اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اس حوالے سے جو بھی فائنل سیٹلمنٹ ہوگی، اس حوالے سے جو بھی معاملے کا حل ہوگا، اس کی نیگوسیشنز جو ہیں وہ سیاسی قائدین ہی کریں گے، وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہی کریں گے۔ یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کے ادارے یا پاکستان کے عسکری جو لوگ ہیں، جو ہماری جو لیڈرشپ ہے، وہ اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لے۔
لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کریڈیبلٹی باہر کی دنیا میں صرف پاکستان کی فوج کی ہے. اگر ٹونی بلنکنز نے افغانستان کے مسئلے پر 2 کالز کی ہیں تو وہ بھی صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کو. اگر آسٹن لائڈ جو ان کے سیکریٹری ڈیفنس ہیں اگر وہ جاتے ہیں افغانستان اور انڈیا آتے ہیں تو وہ بھی جو کال کرتے ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو کال کرتے ہیں. پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے جو یہاں پر میں یہ صرف ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، تمام جو جماعتیں ہیں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے شاید بیرونی دنیا میں اس طرح سے نہیں ہے، یا وہ ان کو اتنا طاقتور نہیں سمجھتے کہ ان سے بات کریں. تو ان سے جو بھارت کی فوج نے جو رابطہ خود کیا پاکستان کی فوج سے اور کہا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ایک ہی وجہ سے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا گیا کہ کشمیر کو اس وقت ایک جیل بنا دیا گیا. وہاں پر جو ظلم و ستم ہے، پاکستان کی اٹموسٹ خواہش اور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس میں کشمیریوں کو تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جائے، تھوڑے سے ان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، کیونکہ اس وقت ان کی جو زندگی ہے وہ زندگی ایک طرح سے جہنم بنا دی گئی ہے. تو اس کے حوالے سے اس ساری صورتحال کا یہ جو کانٹیکسٹ ہے سارا یہ ہے، اس میں اب مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یہ جو بات ہے لگ ایسا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ سے گفتگو ہوگی رانا صاحب، اس پہ پھر ساری باتیں آئیں گی. دیکھیں سمیع صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مریم نواز صاحبہ کی بات کو اتنا سنجیدہ کیوں لے رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ ایک ڈسکوالیفائڈ پرسن ہے، ان کے والد بھی نااہل ہو چکے ہیں. کوئی بات چیت مریم نواز صاحبہ سے تو کسی نے کرنی نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ جتنی مرضی چیخو پکار کرتی رہیں، اب وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکی. پہلے وہ بڑکیں لگاتی تھیں کہ جی اس حکومت کو فوراً ختم کرنا ہے، اب وہ کہتی یہ 5 سال پورے کریں. تو یہ جو معاملہ ہے کشمیر کے لوگوں پر جو ظلم ڈھا رہا ہے بھارت، یہ بہت سنجیدہ معاملہ. آپ نے بات جو آخر میں کی ہے، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ظلم کی جس چکی میں پس رہے ہیں اس سے نجات ملے. تو مریم نواز صاحبہ کے والد محترم نے کشمیر کے حوالے سے جو 2 نمبری کی تھی، اس سے بڑی 2 نمبری پاکستان میں کوئی کر سکتا ہے؟ جس طرح مودی کو اپنی نواسی کی شادی میں بلایا تھا، یہ لوگ بات کریں گے، یہ پاکستان کے اداروں پر انگلی اٹھاتے ہیں. ان کو کس منہ سے یہ انگلی اٹھاتے ہیں؟ ان کے ساری انہوں نے پاکستان کے قومی اداروں کو اس وقت اعتماد میں لیا تھا، پاکستان کی پارلیمنٹ کو لیا تھا اعتماد میں جب اپنے چاچے کو وہاں بلایا تھا مودی کو اور اپنے گھر پہ. یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ جی لوگوں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں؟ اور یہ پارلیمنٹ کو کون بائی پاس کر رہا ہے؟ پارلیمنٹ کو بائی پاس نواز شریف کرتے تھے. کتنی پارلیمنٹ کو اہمیت دیتے تھے نواز شریف صاحب اپنے دور میں، سب کو پتہ ہے. لیکن کشمیر کے حوالے سے نواز شریف صاحب کی جو گفتگو ہے، ہندوستان کے ساتھ یاری کے حوالے سے جو گفتگو ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ تو کہتے ہیں یہ لکیر بھی بس ایسے ہی بیچ میں ایک پڑ گئی ہوئی ہے، یہ ساری ان کی گفتگو ریکارڈ پر موجود ہے. تو یہ لوگ جو ہے، اور یہ فاروق حیدر کی بات کر رہے ہیں آپ، فاروق حیدر نے کس قدر ایک غیر ذمہ دارانہ بیان بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر چند ماہ پہلے دیا تھا، جس کی وجہ سے کتنا تنازع کھڑا ہوا تھا. تو یہ لوگ تو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. ان کو یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں پر زہر اگلنے کے سوا ان کا کوئی کام نہیں.